السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ نیتن یاہو اور صہیونی حکومت گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف تیزی سے پیش رفت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب نیتن یاہو نے وادی اردن اور مقبوضہ مغربی کنارے کی یہودی نو آبادیات کا الحاق کر لینے کے اپنے منصوبوں کو پوری شدت سے آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ پلان کی مطابقت میں ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیاء نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے فلسطین کے زیر قبضہ علاقوں کو انضمام کرنے کا منصوبہ جاری رکھا تو تمام مغربی کنارے اور غزہ پر ریاست کا اعلان کریں گے۔ اسی حوالے سے حماس کی مسلح تنظیم کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غرب اردن پر قبضہ فلسطینیوں کے لیے اعلان جنگ ہوگا اور اسرائیل اس قدم سے پچھتائے گا۔ ہماری مزاحمت جاری رہے گی جب تک فلسطین کی سرزمین سے اسرائیلی قبضے کو ختم نہ کرا دیں۔ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اور نہ مزید بیانات دیں گے۔ ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو بھی عناصر اس قبضے کے پیچھے کھڑے ہیں انہیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے عوام اس سرزمین اور مقدس مقامات کا دفاع کرنے میں وفادار اور قابل اعتماد محافظ ثابت ہوں گے۔ دراصل اسرائیل نے القدس کا الحاق کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے متعلقہ قراردادوں کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ نے بھی اسرائیل سے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کو ضم کرنے کا منصوبہ ترک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے قبل 25 ممالک کے 1000 سے زائد یورپی قانون سازوں نے بھی اپنے حکمرانوں کو اس معاملے میں مداخلت کرنے اور اسرائیلی منصوبہ روکنے کا کہا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی کہا ہے کہ میں اسرائیلی حکومت سے اپنے انضمام کے منصوبے ترک کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسرائیلی حکومت کے مقبوضہ فلسطینی علاقے کے حصے کو ضم کرنے کے ممکنہ اقدام پر اگر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے آزاد فلسطین کے علاقوں تک توسیع اور اس کے اسرائیلی ریاست میں انضمام کے منصوبے پر 1 جولائی سے کابینہ میں بحث شروع ہو جائے گی۔ یورپی یونین اسرائیل کو اپنے منصوبے سے پیچھے ہٹانے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر اسرائیلی وزیر اعظم آگے بڑھے تو اس کے جواب میں انتقامی اقدامات پر زور دے رہے ہیں۔ اس وقت یہ پورا خطہ ایک نئی جنگ اور بھونچال کی سی کیفیت کی جانب گامزن ہے۔ یعنی اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو جو مرضی کہتا رہے، اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیل 1 جولائی کو اپنی نئی حکمت عملی سامنے لے آئے گا، جس کے تحت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ سے متعلق امن منصوبے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، جس کا اعلان ٹرمپ نے جنوری میں کیا تھا۔ فلسطینیوں نے ٹرمپ کے امن منصوبہ کو مسترد کر دیا تھا، جس کے تحت مغربی کنارے میں قائم غیر قانونی آبادیاں اور وادی اردن سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ ان علاقوں پر 1967 کے بعد سے اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ مصر اور اردن سمیت کئی عرب ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان ملاقاتوں میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبے پر بات چیت ہوگی۔ مصری حکومت کے انتہائی قریبی ذریعے نے بتایا ہے کہ گزشتہ ماہ کوہن نے قاہرہ کے خفیہ دورے کے موقع پر مصر کی جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ سے ملاقات کی تھی۔ عرب ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی اسرائیل فلسطین تنازع کے حل سے مشروط رہی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اردن اور مصر وہ عرب ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر تعلقات ہیں۔ تاہم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات خوشگوار ہو چکے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ انور کرگاش کے اس بیان سے لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے پر اختلافات کو دوسرے شعبوں میں تعاون کے باہمی فوائد سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسرائیلی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جن کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس میں اسلامی املاک کا کنٹرول سعودی عرب کے زیر انتظام کرنا ہے۔ تاہم اسرائیلی حکام نے ایسے کسی بھی مذاکرات کی تردید کی ہے۔ خلیجی اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات سفارتکاروں کی سطح پر شروع ہوئے اور اس میں اعلیٰ سطح کی اسرائیلی سیکیورٹی ٹیم، امریکی حکام اور سعودی حکام بھی شامل تھے۔ ان مذاکرات کے ذریعے جو معاہدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے صدی کا تاریخی معاہدہ قرار
دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے، ایک منصوبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کریں گے۔ چنانچہ 14 مئی 2018 کو جب بیت المقدس پر اسرائیلی غاصب یہودیوں کے قبضے کے 70 سال مکمل ہو رہے تھے تو اسی دن امریکہ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر کے یہ بتایا کہ وہ اپنے منصوبے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ اگرچہ اب اس منصوبے کا اعلان ہوا ہے، مگر اس دوران امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان ممالک خاص کر کے عرب ممالک کو کمزور کرنے، انہیں توڑنے اور وہاں کمزور حکومتیں بنانے کی پوری منصوبہ بندی کی تاکہ گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار ہو سکے۔ چنانچہ 1948 میں فلسطین کے لامحدود علاقے پر قبضہ کر کے اسرائیل قائم کیا گیا۔ پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے ذریعے مصر، اردن، لبنان اور شام کے کچھ حصے پر قبضہ کر کے اسرائیلی ریاست کو توسیع دی گئی۔ 1980 میں ایران عراق جنگ کروائی گئی۔ بعد ازاں 2003 میں امریکہ عراق جنگ کے ذریعے تباہی مچائی گئی۔ شام میں داعش کا ہوا کھڑا کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ 2011 میں عرب بہار کے ذریعے اس منصوبے کے اگلے اہداف پر کام کو بڑھایا گیا، جو تاحال مشرق وسطیٰ میں خانہ جنگی کی صورت جاری ہے۔ اس وقت پورا مشرق وسطیٰ عدم استحکام کا شکار ہے۔ عراق، شام میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے، سعودی عرب پر یمن کا بھوت سوار ہے، ترکی کو کردستان کے چیلنج کا سامنا ہے، ایک چنگاری لبنان کو بھسم کر سکتی ہے۔ غرض یہ کہ گریٹر اسرائیل میں شامل مصر، عراق، سعودی عرب، شام، اردن، لبنان، ترکی، لیبیا اور ایران سے لے کر خلیجی عربی، خلیجی عقبہ سمیت بحیرہ عرب، افریقہ کا کچھ حصہ اور پاکستان تک یا تو بد امنی کا راج ہے یا کمزور حکومتیں قائم ہیں۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں صہیونی عزائم کو روکنے، قبلہ اول کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو متحرک ہونا ہوگا، ورنہ صہیونی طاقتیں گریٹر اسرائیل کے ذریعے یہودیوں کی پوری دنیا پر حکمرانی کے درینہ خواب کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اعلان کے بعد عرب دنیا میں ہلچل مچی ہے، مگر وقتی ابال کافی نہیں، اس کے لیے دیر پا جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کس کی اعماء پر ہو رہا ہے، کون کس کے حصے کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی فلسطینی کی شہادت واقعہ نہ ہو۔ 80 لاکھ یہودیوں نے 80 کروڑ مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ سارے مل کر اسرائیل کی طرف تھوک بھی دیں تو وہ غرق ہو جائیں گے، مگر اتنی اخلاقی جرت ہو تو ایسا ہو۔ جرت ہو بھی تو کیسے؟ فلسطین کو اس حال میں پہنچانے میں غیروں کی بجائے اپنوں کا بڑا کردار رہا ہے، جس میں مصر اور اردن پیش رہے ہیں۔ اسرائیل کی تخلیق برطانیہ نے کی اور اس کی تعمیر میں امریکہ نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کی خود غرضی، غلط فیصلوں، عدم جمہوریت اور حقائق کی بنیاد پر حکمت عملی نہ بنانے کی روش نے اسرائیل کے قیام کو آسان اور اس کی تعمیر کو آسان تر بنا دیا ہے۔ عربوں کی نا اتفاقی، عاقبت نا اندیشی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی مقاصد کو قربان کرنے کی روش نے بھی اسرائیل کی تعمیر اور تسلسل میں پورا کردار ادا کیا ہے۔ مثلاً پہلی جنگ عظیم میں عربوں نے برطانیہ کی حمایت کی۔ قیام اسرائیل کے وقت فلسطینی ریاست نہ بننے کے معاملے میں اسرائیل اور اردن کے شاہ عبداللہ نے باقاعدہ خفیہ معاہدہ کیا۔ پچھلے 50 سال میں تمام عرب مسلسل آپس میں لڑتے رہے۔ اردن اور مصر نے فلسطینی ریاست پر قبضہ کیا اور اپنے زیر قبضہ علاقے میں فلسطینی ریاست نہ بننے دی۔ سادات نے اسرائیل سے گفت و شنید میں سرائے سینا تو واپس لے لیا، مگر غزہ کا علاقہ مقبوضہ ہی رہا۔ فلسطین کے معاملے میں عربوں نے ہمیشہ حکمت عملی اور زمینی حقائق کے خلاف قدم اٹھایا۔ آج اسرائیل کم آبادی والے ایک بڑی طاقت بن چکا ہے، جس کے پاس سینکڑوں ایٹم بم بھی ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور فی کس آمدنی کے لحاظ سے وہ دنیا کے سر فہرست ملکوں میں شامل ہو گیا ہے۔ ارد گرد کے تمام عرب ممالک کی مجموعی معاشی، فوجی اور اسلحہ ذخائر سے اس کے ذخائر کہیں زیادہ ہیں۔
کئی مسلمان ممالک بالشمول اردن، مصر، تنظیم آزادی فلسطین، قطر اور ترکی نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایسے میں مسلمانوں کا قبلہ اول عملی طور پر یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، مگر مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اس پر کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا، جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ مسلمان ممالک خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، یا شاید امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں بلیک میل ہو چکے ہیں، یا انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔